شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کریم خالق کائنات اور پروردگار عالم کے احکامات پر مبنی کلام الہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا عظیم پیغام ہے جو کہ قیامت تک کے لیے ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے ہے اور اسی مناسبت سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اس عظیم پیغام پر اپنی گرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کا تفصیلی اور گہرا مطالعہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ در حقیقت بعض اوقات لوگوں کی پوری زندگی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور سمجھنے میں لگ جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ جسمانی اور روحانی طور پر بڑھتے ہیں انہیں قرآن کریم کو مزید سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور ان پر اس عظیم پیغام کے نئے نئے راز کھلتے ہیں۔ قرآن کریم کے معنی اور اثرات کو بھرپور طریقے سے سمجھنے کے لیے ان تمام حالات اور واقعات کا جاننا بہت ضروری ہے جو اس کے شان نزول سے منسلک ہیں۔ اگرچہ اس خاص علم کا کچھ حصہ قرآن کریم سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر باقی ماندہ علم صرف وسیع مطالعے اور تحقیق سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات واضح ہے کہ یہ معجزہ عظیم مختلف واقعات اور ان واقعات پر مبنی جوابات کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ کبھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور حمایت کے طور پر نازل ہوا جب انہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سوالوں نے پریشان کیا۔ ایسے میں اللہ کی مدد قرآن کریم کی شکل میں جواب کے طور پر پہنچی، اور بعض اوقات قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ مسلمانوں کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی زندگی کے قانون و حکمت عملی بیان کرنا تھا۔ بہرحال وجہ نزول کوئی بھی ہو، اس کتاب عظیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کی مکمل اور احسن رہنمائی فرمائی، اور جس کا اطلاق قیامت کی صبح تک ہر انسان اور ہر زمانے پر یکساں رہے گا۔ علم النزول سے متعلق امام واحدی کو تاریخی اور نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ان کی مشہور کتاب اسباب النزول میں انہوں نے فرمایا، کسی بھی آیت کی تفسیر و تشریح بیان کرنے کے لیے اس سے متعلق واقعات، حقائق اور پس منظر جاننے کی بہت ضرورت ہے، جس کو جانے بغیر تفسیر ممکن نہیں۔ شان نزول سے مراد کسی بھی آیت یا سورت کے نازل ہونے کی مدت یعنی وقت نزول اور اس کا پس منظر یعنی وجہ نزول بیان کرنا ہے۔ اسی امر میں کسی بھی آیت یا سورت کے شان نزول کو تسلیم کرنے سے پہلے اس کے راوی کی شرعی حیثیت جاننے کی ضرورت بہت اہم ہے۔ صرف وہی روایات صحیح تسلیم کی جاتی ہیں جو اپنے راوی کی نسبت قابل یقین ہوں، جیسا کہ حدیث سے متعلق معیار اپنایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف۔ ایک خاص امر اس میں یہ ہے کہ راوی کا اس وقت اس زمانے میں موجود ہونا بہت ضروری ہے جس واقعے کے متعلق وہ شان نزول بیان کر رہا ہے، لہٰذا تبع تابعین سے مروی روایات کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ شان نزول سے متعلق روایات کو کسی مصنف یا لوگوں کے خود ساختہ بیانات سے حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں آیت یا سورت شاید فلاں واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی، بلکہ اس کے قابل یقین ہونے کی بنیاد اس کے راوی سے متعلق ہے کہ آیا وہ خود اس وقت موجود تھا جب مذکورہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اس سے یہ روایت کس کے ذریعے منتقل ہوئی۔ اس ضمن میں اسباب نزول سے متعلق دو قسم کی روایات ہیں: نمبر 1 یقینی روایات، نمبر 2 ممکنہ روایات۔ یقینی روایات میں راوی واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مذکورہ واقعہ ہی سبب نزول ہے، اور ممکنہ روایات میں راوی واضح طور پر ظاہر نہیں کرتا کہ مذکورہ واقعہ ہی سبب نزول ہے، بلکہ اس کا امکان ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مبنی کلام ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، اور جیسے سورہ بروج کی آیت 21 اور 22 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بلکہ یہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ لوح محفوظ سے آسمان زمین اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن عظیم دو ادوار میں امت مسلمہ کی رہنمائی اور ترقی کے لیے نازل ہوا۔ ایک مکہ میں ہجرت سے پہلے کی مدت، دوسری مدینہ میں ہجرت کے بعد کی مدت۔ مکی دور نزول 13 سال پر محیط ہے،
جس کی ابتدا غار ہرا سے ہوئی اور پھر انتہا ہجرت مدینہ پر ہوئی، اور بعد ازاں فتح مکہ کے موقع پر بھی چند آیات نازل ہوئیں۔ ایسی صورت جس کی ابتدائی آیات کا نزول مکہ میں ہوا مکی صورت کہلائے گی، اگرچہ اس میں مدنی آیات بھی شامل ہوں۔ مکی دور نزول کی چند اہم خصوصیات اس دور میں نازل ہونے والی آیات اور صورتوں کے مطالعے سے واضح ہیں، جن میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، نمبر 2 روز جزا و سزا کا ذکر، نمبر 3 اعمال صالح کا ذکر۔ مدنی دور نزول 10 سال پر محیط ہے، جس کی ابتدا ہجرت مدینہ سے ہوئی اور پھر اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ہوا۔ ایسی صورت جس کی ابتدائی آیات کا نزول مدینہ میں ہوا مدنی صورت کہلائے گی، اگرچہ اس میں مکی دور کی آیات بھی شامل ہوں۔ مکی دور نزول کی چند اہم خصوصیات میں سے ایک مسلمانوں کو ایک برادری اور امت میں تبدیل کرنا تھا، لہٰذا مدنی دور میں اسی عنصر کی موجودگی واضح طور پر محسوس ہوئی کہ جب یہاں 4 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 منافقین، اور نمبر 4 اہل کتاب۔ اس کے ساتھ ساتھ مدنی دور میں قرآن کریم کا خطاب الناس یعنی تمام انسانوں کے لیے بھی رہا، یعنی وہ لوگ جو مشرک ہیں اور وہ لوگ جو لا علم ہیں۔